بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ثلاثی مزید کا سلسلہ چل رہا تھا، اس میں ہم باب افعال پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ باب تفعیل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، باب تفعیل فعل میں عین کلمے پر مزید ایک عین ملانے سے بنتا ہے۔ جیسے ثلاثی مجرد میں ہمارے پاس ایک پیٹرن تھا فعلا، اس فعلا میں اگر عین کلمہ ہم اور ایڈ کر دیں گے تو وہ فعلا بن جائے گا۔ اس کی گردان بالکل اسی طرح ہوگی، فرق صرف یہ ہے کہ عین پہ تشدید آ گئی ہے، وہاں عین جو ہے اس پہ تشدید نہیں تھی۔ اور اسی طرح سے دیکھیں، یہ پوری رو جو ہے یہ مذکر غائب کے لیے، تھرڈ پرسن کے لیے۔ اسی طرح سے یہ پوری رو جو ہوگی وہ مؤنث غائب کے لیے، یہ پوری رو مذکر حاضر کے لیے، یہ مؤنث حاضر کے لیے، اور یہ متکلم میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ اس طرح سے یہ جو کالم ہے، یہ کالم جو ہے یہ واحد کا کالم ہے، پھر یہ دوسرا جو ہے تثنیہ کا، اور تیسرا جو ہے وہ جمع کا کالم ہے۔ ٹیبل کا پیٹرن اسی طرح سے ہے جیسے مجرد میں تھا، اور اسی گردان جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس میں شروع میں فا تھا، اس میں فا یعنی ایک اور عین کا اضافہ ہو گیا ہے، تو فا ہر ایک میں آئے گا۔ اب یہ دیکھیں فا لا، اور جب تثنیہ بنانا ہے تو الف اس میں اور ایڈ کر دیا تو فعلا، فعلو۔ یہ لام پہ پیش اس لیے آیا کہ اس کے بعد واو ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ گردان بالکل اسی طرح ہے، گردان میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک گردان پیٹرن اس کو آپ اس نقشے کو اچھی طرح سمجھ لیں تو ہر گردان آسان ہے، چاہے وہ مزید سے ہو یا مجرد سے ہو، چاہے وہ مادے کے بغیر ہو یا صرف پیٹرن والی گردان ہو۔ اب مؤنث غائب کے لیے فعلت، فعلتا، اب یہاں آ کے چینج ہوتی ہے کہ لام کلمہ مجزوم ہو جاتا ہے اور نون کا اضافہ ہو جاتا ہے چھٹے صیغے میں مؤنث کے، فعلنا۔ اب یہ جو فعل ہے، فعل، یہاں جتنے بھی صیغے آ رہے ہوں گے 14 صیغے تک، ان سب میں یہ کامن ہوگا، فعل، فعل، فعل سب میں آئے گا، اور ایک کچھ حروف کی ایڈیشن ہو جائے گی، جیسے یہاں تا تما تم، تی تما تننا، تو نا۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں فعل تا، فعل تما، فعل تم، فعلتی، فعل تما، فعلتن، اور فعلتو، فعلنا۔ تو ایک طرح سے یہ آپ کا ریویژن ہو گیا ہے۔ یہ چیز ہم سلائیڈ نمبر غالباً 18 میں کر چکے ہیں جب ثلاثی مجرد کو پڑھ رہے تھے۔ بہرحال ایک ریویژن ہو گیا، یہ جو لوگ بھول گئے ہوں ان کو یاد آ جائے گا۔ اب مادے کے ساتھ دیکھتے ہیں، ایک مادہ ہے عین لام میم، تو باب تفعیل میں وہ ہو جائے گا علمہ یعلمو، اس کا مصدر ہوگا تعلیماً، اور اس کے معنی ہیں سکھانا۔ تو اس طرح سے دیکھیں گے آپ، فعلا کی جگہ ہم نے علمہ رکھ دیا، اور پیٹرن اسی طرح سے چلتا رہے گا، علمہ، علمہ، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتن، علمتو، اور علمنا۔ ترجمہ دیکھیں، اس نے سکھایا۔ یہ لائن انڈرسٹوڈ ہے، مذکر کی ہے، یہ مؤنث کی، یہ مذکر، یہ مؤنث، اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ تو اس نے سکھایا،
یہ چونکہ واحد کی لائن ہے. اب اس میں جو ترجمے آئیں گے وہ ان دونوں نے سکھایا، اور ان لائن میں جو ترجمے آئیں گے تو ان سب نے سکھایا. علمت اس نے سکھایا، علمتا ان دونوں نے سکھایا، علمنا ان سب نے سکھایا، علمتا تو نے سکھایا، علمتما تم دونوں نے سکھایا، علمتم تم سب نے سکھایا، علمتی تو نے سکھایا، علمتما تم دونوں نے سکھایا، علمتن تم سب نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمنا ہم نے سکھایا. اس میں مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں، اور یہاں پہ تثنیہ اور جمع علمنا میں دونوں شامل ہیں. تو آپ دیکھیں یہ جو پوری لائن ہے یہ واحد کی ہے. اس نے تو نے میں نے، اس طرح سے یہ پوری لائن تثنیہ کی ہے. تو ترجمے میں بھی ان دونوں نے تم دونوں نے، اس طرح سے یہ جمع کی ہے. ان سب نے تم سب نے ہم نے. تو مادہ کوئی بھی ہو، مادے کا جو بھی ترجمہ ہے وہ یہاں آ جائے گا، اور پیٹرن کا یہی ترجمہ ہوگا. ہاں اردو کے لحاظ سے کہیں پر یہ جیسے اس ہے تو لفظ وہ بھی آ سکتا ہے، وہ دونوں، وہ سب، اس طرح سے وہ جملے کی مناسبت کے حساب سے آئے گا. تو اس طرح سے یہ پیٹرن آپ اس پورے نقشے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو یہ ہر جگہ اپلائی ہوگا. ترجمے میں اپلائی ہوگا، گردان کی پریکٹس کے لیے اپلائی ہوگا، مادہ ڈالنے کے بعد بھی اپلائی ہوگا. صرف پیٹرن کو کرنا ہے گردان کی صورت میں تو اس میں اپلائی ہوگا. ہر جگہ یہ اپلائی ہوگا، اور یہ ایک بنیادی چیز ہے. پھر آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلا صیغہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ تمام باقی 13 صیغے آپ آرام سے کر سکتے ہیں. تو پھر کسی بھی مادے کا یہ پہلا صیغہ آپ کو پتہ ہو، ماضی کا، مضارع کا، اور اسی طرح سے تمام 14 صیغے آپ کر سکتے ہیں. اس طرح اس کے اور مضارع، ماضی مجہول پتہ ہو ایک صیغہ تو آپ سارے صیغے کر سکتے ہیں اس کے. اسی طرح مضارع مجہول پتہ ہو تو پھر سارے صیغے کر سکتے ہیں، کیونکہ پیٹرن سب کا ایک ہی ہے، اور اس پیٹرن جو ہے یہ اس کو فالو کرتا ہے پہلے والے صیغوں کو. اس بات کو اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.